ہیں، ان جیسے لاکھوں افراد ہیں، ملینز افراد ہیں جو اس وقت مختلف ممالک میں، مغربی ممالک میں، مشرقی ممالک میں، پوری دنیا میں اس وقت دنیا ایک کہتے ہیں ولیج بن گیا ہے، تو آسان ہو گیا ہے۔ اس وقت یورپی ممالک میں ایک بڑی تعداد مومنین کی ہے، مسلمین رہتے ہیں، افریقی ممالک میں رہتے ہیں، امریکی ممالک میں رہتے ہیں، ماسکو میں رہتے ہیں، چائنا میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں کوئی خطہ جزیرہ بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان نہ ہو، الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام مقرر کیا ہے وہ تو اٹھ نہیں جاتا ان سے، کہ یہ جب ہجرت کر کے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے جاتے ہیں بیرون ملک، تو وہ نظام ہدایت، وہ دین ان سے اٹھا نہیں لیا جاتا۔ یہ خود شاید گمان کرتے ہوں کہ یہ اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کے لیے ہے اور ہم سے اٹھا لیا گیا ہے۔ نہ، نہیں اٹھایا گیا ہے۔ جیسے وہ 21 رمضان کا روزہ ایک اشباح الناس فقی نے اٹھا لیا امت سے، نہیں اٹھتا کسی جعلی ایجنٹ کے اٹھانے سے۔ شریعت، خدا کی دین کسی سے نہیں اٹھتا۔ آپ مکلف ہیں، بے شک دریا کی تہ میں رہتے ہوں آپ، یا چاند پہ جا کے زندگی بسر کریں، اللہ کے دین آپ کے اوپر ہے، لاگو ہے۔ پھر بھی ان ممالک میں جانا کوئی حرج نہیں ہے، آپ جائیں، لیکن مقصد کی خاطر جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ چند معقول مقاصد ان ممالک میں جانے کے لیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ وہاں جائیں، ایک تعلیم کی غرض سے جائیں، وہاں جو تعلیم کے مواقع ہیں، اچھی تعلیم ہے، بہتر تعلیم ہے، یا سستی تعلیم ہے، یا جو بھی سہولتیں آپ سمجھتے ہیں تعلیم کے لیے، چونکہ ہمارا تعلیمی نظام بہت ہی بیٹھا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، بالکل ہی ناقابل بیان ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا میں کسی جگہ بھی اچھی تعلیم کے لیے موقع ملتا ہے تو ضرور جائیں وہاں پر۔ دوسرا، آپ اپنے کاروبار کے لیے جا سکتے ہیں، درآمد کے لیے جا سکتے ہیں، کہ یہاں آپ کو مواقع کم میسر ہیں، وہاں آپ کو مواقع زیادہ میسر ہیں، تو وہاں جا سکتے ہیں آپ۔ تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، علاج معالجے کے لیے اگر وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میسر ہیں۔ بعض لوگ بیچ میں بچوں کا بھی کہتے ہیں، بچوں کا مستقبل، ان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ بچوں کے لیے جو جاتے ہیں عموماً بچے گنوا بیٹھتے ہیں وہاں جا کر، یہی جن کے لیے جاتے ہیں انہی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ معقول اہداف ہیں جن کے لیے آپ جائیں۔ علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم کے حصول کے لیے، تکمیل کے لیے جاتے ہیں، یا وہاں پر کوئی مہارت سیکھنے جاتے ہیں، تجربہ حاصل کرنا جاتے ہیں، اور وہاں کے جو مواقع ہیں ملازمت کے، درآمد کے، تجارت یا ملازمت، وہ کرنے جاتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو آپ سے دین اٹھا نہیں لیا جاتا، بالکل دین نہیں اٹھا لیا جاتا۔ آپ اسی وقت دین کے مکلف ہیں اور سارے احکام آپ کے لیے ہیں۔ ایک تو وہاں جا کر جو مستقل طور پر منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں کی سہولتیں دیکھ کر، وہاں کے اور لذتیں دیکھ کر، وہاں کی آسائشیں دیکھ کر، وہاں، اور چونکہ وہاں کا ایک ماحول اوپن ماحول ہے، کھلا ماحول ہے، خصوصاً انسان کے لیے جو خواہشات کے بالکل عین مطابق ہے۔ انسان کی خواہشات جتنی وہاں تسکین پاتی ہیں اتنی یہاں نہیں ہو، یہاں دبی ہوئی ہیں اس خواہشات۔ یہ موضوع بہت بنیادی موضوع ہے آج کی نسل کے لیے، کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے جس کو ہم دین بنا بیٹھے ہیں یہ بھی نامعقول ہے۔ خواہشات کو دبا کے رکھنا، خواہشات مارنا، دبانا، چھپانا، پنہان رکھنا، اور منافقانہ طریقے سے خواہشات کی تسکین کرنا، یہ بھی دین نہیں ہے۔ اور یوں بھی نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر وہاں خواہشات کی تسکین کے لیے دوسرے ممالک میں جائیں، ہم خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں پر ہدایت پر عمل کرنا ہی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جن معقول مقاصد کے لیے گئے ہیں ان کے تحت آپ جائیں، لیکن اپنا اندرونی علمی تیاری کر کے ارادی طور پر
کر کے اور وہاں جا کر بندوبست کر کے، جیسا کہ کرتے بھی ہیں کئی مومنین ایسے ہیں کہ کم از کم دین، منیمم دین اپنا وہاں سنبھال لیتے ہیں. چلے وہ وسعت کے ساتھ نہیں ہوتا چونکہ ان کا اختیار وہاں کی سوسائٹی پر نہیں ہے، حکومت پر نہیں ہے، اداروں پر نہیں ہے، لیکن وہ جو بالکل محدود منیمائزڈ ہے اس کو تو انہیں کرنا چاہیے، اور کرتے بھی ہیں بعض. مثلا جاتے ہی وہاں پر گھر ڈھونڈتے ہیں کسی مسجد کے نزدیک، امام بارگاہ کے نزدیک، مسلمان کمیونٹی کے نزدیک گھر ڈھونڈتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ضائع نہ، اور ہم بھی، اور کافی کچھ وہاں یہ انتظام اہتمام کر لیتے ہیں. بعض جگہ بہت اچھا کر لیتے ہیں، بعض مل ملا کے، چونکہ اکیلے بندے کا یا 2-3 افراد کا کام نہیں ہے. یہ جتنے مسلمان وہاں آباد ہیں مختلف ممالک کے یا ایک ہی ملک کے یا ایک ہی زبان بولنے والے، یہ مل کر اب کئی جگہوں پر اچھے اسکول انہوں نے اچھے بنا لیے ہیں، مدرسے بنا لیے ہیں، مساجد اچھی بنا لی ہیں، امام بارگاہیں بنا لی ہیں. تو ساتھ ساتھ اپنا جو دینی اعمال ہیں، کم از کم عبادات یا رسومات، نظام دین تو ان ممالک میں ناممکن ہے، آپ اس پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی ساری نسلیں جو ہمیشہ کے لیے وہاں چلے گئے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دن ہمارے بچے نظام دین، مہدویت کے نظام سے بھی منسلک ہو جائیں گے، یہ ذہنوں سے نکال دیں. وہ جو منیمائز دین ہے جس میں نظام نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، قانون نہیں ہے، دستور نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، دین کی عدالت نہیں ہے، پرورش، تعلیم سب نکلا ہوا ہے، وہ پیچھے جو بچا ہوا ہے رسومات اور عبادات، اس کی حد تک منیمائزڈ یہ کر سکتے ہیں وہاں پر عملی. اور مسلمان ممالک میں بھی تقریباً اسی حد تک کرتے ہیں بھائی کہ ان کے لیے یہاں میدان کھلا ہے، یہ آگے بھی جا سکتے ہیں، یہ اللہ کے نظام تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ نہیں ہے. جیسے پاکستان میں کسی پاکستانی کا ارادہ نہیں ہے، کم از کم شیعہ کا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں، شیعہ علماء سے میں کسی ایک کا بھی ارادہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اللہ کا نظام ہو. وہ اسی نظام کے چاہتے ہیں، اسی پہ خوش ہیں، اسی کا حصہ ہیں، اور اس سے ہٹ کر سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اسے عین گناہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام جو ہے اس سے ہٹ کر سوچیں بھی. اہل سنت میں کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ کا نظام ان کی اپنی تفسیر کے مطابق ہے، لیکن وہ بھی عملاً اس نظام کے لیے فعال نہیں ہیں. ان کے ہاں ہے تفکر کہ اللہ کا نظام ہو، خلافت کی جو ان کی اپنی صورت شکل ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ان کے بہت سارے شخصیات اس نظام کے دعوے دار رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب رہے ہیں، مولانا مودودی رہے ہیں، اور ان جیسے اور افراد رہے ہیں، لیکن عملاً کوئی کوشش نہیں کرتے، عملاً اسی نظام کے اندر ہی اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام اللہ کے دین کا اور نظام کا لیتے ہیں. سوچ سیاسی ہے ان کی، دین سیاسی ہے، لیکن عمل اس طرف نہیں ہے، ان کا رخ نہیں ہے. شیعہ میں تو بالکل تفکر ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے بالکل. حتیٰ اپنی نجی محفل میں بھی یہ اس نظام کی بات نہیں کرتے، امامت و ولایت کی، اللہ کے نظام کی، یہ بالکل اس طرف آتے نہیں ہیں. ان کا بھی یہاں وہی ہے جو آپ یورپ میں جا کر عبادت اور رسم کی حد تک دین قائم کرتے ہو، پاکستان میں بھی اسی پر رکے ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ اگر چاہیں اس دین کی طرف جانا تو راستہ بند نہیں ہے، آپ کے لیے وہاں بند ہے، یا یوں میں کہوں کہ وہاں بھی بند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہاں شروع کرے سفر اللہ کے نظام کی طرف تو اسے تھوڑا سفر طے کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی وہاں سفر شروع کرے تو اسے ایک لمبا سفر، کئی نسلوں کا سفر شروع کرنا ہوگا. لیکن کہیں سے شروع کریں گے تو پھر ایک دن اس نقطے پہ پہنچ بھی جائیں گے. آپ وہاں بھی الٹیمیٹلی بند نہیں ہے راستہ. آپ اگر آغاز کریں تو شاید کئی سال بعد، کئی دہائیوں بعد ممکن ہے وہاں بھی فضا بن سکے. لیکن ظاہر ہے کہ جو حضرات وہاں گئے ہوئے ہیں تو وہ تو مشنری نہیں ہیں، اس مشن پہ نہیں گئے ہوئے کہ ہم نے وہاں پر نظام امامت و مہدویت قائم کرنا ہے. ایک تبلیغی سفر پہ میں گیا تھا وہاں مغربی ملک میں ہی ایک میں، تو نماز جمعہ تھا اور مجھے ہی پڑھانا تھا جمعہ، ظاہراً رمضان کا ہی مہینہ تھا. تو کچھ وہ جوان تھے جن سے
یہیں پاکستان میں ہی جن سے آشنائی تھی، الیک سلیک تھی، اب وہاں رہ رہے تھے. تو میں نے وہ چند جوان آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہ جو نہیں آیا غیر حاضر لگا مجھے ان کے گروپ سے، تو میں نے اس کا پوچھا نام لے کر کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا مجھے، وہ کیوں نہیں آیا جمعہ پڑھنے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو وہ سویا ہوا تھا، اسے ہم نے جگایا ہے. تو اس نے جواب یہ دیا ہے کہ مجھے اگر جمعہ پڑھنا ہوتا تو میں اتنے پیسے لگا کے یہاں آتا، اس ملک میں آتا. مجھے جمعہ پڑھنا ہوتا تو میں ادھر ہی پڑھ لیتا یا ادھر کم میں چلا جاتا جمعہ پڑھنے کے لیے. میں اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں اس ملک میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں. ظاہر ہے وہاں کوئی جمعہ پڑھنے یا دین پڑھنے یا دینی ریاست کے لیے نہیں گیا، وہاں تو یا تعلیم کے لیے گیا یا ملازمت کے لیے گیا ہے. تو وہاں وہ منیمائز ہی عملی ہے ان کے لیے اور غنیمت ہے ان کے لیے اگر یہ عمل کریں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس ملک میں رہ کر اپنی اقتصادی معیشتی نظام مضبوط کر لوں، کما لوں اتنا پیسہ، اور اسی کمائی سے اسی پیسے سے میں ابھی اسی حالت میں بھی جہاں اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کرتا ہوں وہاں دین الہی کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں، علم و شعور و آگاہی و بیداری بھی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو عملی کام ہیں ان میں بھی شرکت کریں آپ اپنی مالی توفیق کے ساتھ. یہ کام آپ وہاں رہ کے کریں تو آپ سمجھے سنن الہی پر وہاں رہ کر بھی عمل پیرا ہیں. اور اگر یہ کام نہ کریں، پاکستان میں رہ کر بھی یہ دو کام نہ کریں، تو پھر سنن الہی سے یہاں رہ کر بھی دور ہیں آپ. بس وہاں جو جمعیت رہتی ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان ممالک کے قوانین ایسے ہیں، ان کو بہت کچھ قانونی طور پر استحقاق دیتے ہیں وہ، اور اسی طرح ان کی مالی توفیقات بہت زیادہ ہیں، اور جھنجھٹ نہیں ہے، قانونی پرابلم نہیں ہے، مشکلات نہیں ہیں ان کو. وہاں رہنے والے اگر چاہیں، ارادہ ہو ان کا سنن الہی و دین الہی کے لیے کام کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہاں رہنے والوں سے زیادہ کر سکتے ہیں. اگر یہ سوچ لیں، اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اور ہم کسی مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں، فقط لذت اٹھانے، زندگی گزارنے، سہولت دیکھنے یا صاف ستھری گلیوں میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کوئی بڑا اعلیٰ دینی الہی مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، تو پھر ان کا وہاں رہنا بھی عبادت ہے. اس مقصد کے لیے، اس نیت کے ساتھ اگر کوشش بھی کریں ساتھ، تو نور علی نور. ہماری دعا بھی ہے ان تمام مومنین کے لیے اور ان عزیزوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں وہاں پر توفیق دے کہ معرفت دین بھی لیں اور عملاً بھی انشاءاللہ سنن الہی اور نظام الہی کے لیے فعال بھی ہوں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.